بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم پڑھیں گے سیکنڈ ایئر نفسیات کا چیپٹر 2، جس میں آج ہمارا پوائنٹ ہے تشویشی امراض، اینگزائٹی ڈس آرڈرز۔ اسٹوڈینٹ، سب سے پہلے یہاں پر آپ دیکھیں کہ جو آپ کی ٹیکسٹ بک ہے، یہاں پر یہ جب تشویشی امراض کے جو ٹائپس ہیں انہوں نے آگے پیچھے دی گئی ہیں۔ تشویشی امراض کی جو اقسام ہے دیکھیں وہ اس سے پہلے بھی کچھ دی گئی ہیں، جیسے یہ والا پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر اور ایکیوٹ اسٹریس ڈس آرڈر، اور پھر اس کے بعد پھر انہوں نے اس کا وہ مین بتایا گیا ہے کہ یہ اس کی ٹائپس ہیں، اور اس کے پھر اس کو سینٹر میں لکھ کے پھر اس کے بعد بھی انہوں نے ٹائپس دی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ نے ایسا کرنا ہے، پہلے آپ اس کو پڑھیں گے، تشویشی امراض کو پڑھیں گے، پھر اس کے بعد آپ یہ والا پوائنٹ پڑھیں گے، کیونکہ آپ اس کو پڑھیں گے پھر ہی آپ کو یہ والے پوائنٹ سمجھ آئیں گی، کیونکہ یہ والے پوائنٹ یہ جو پوسٹ ٹرامیٹک ہیں یہ والے تشویشی امراض کی اقسام ہیں، یہ اس تشویشی امراض میں سے نکلے ہیں۔ پہلے آپ یہاں سے سٹارٹ کریں، پھر آپ اس کے بعد اس کو یہاں سے پڑھیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو نہیں سمجھ آ رہی آپ بک کے اوپر لکھ لیں، تشویشی امراض کو ہائی لائٹ کر لیں تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ یہ والا پہلے پوائنٹ ہے، پھر اس کے بعد آپ نمبر دے دیں یہ ٹائپس کو، تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ ٹائپس کہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر نہ تب بھی نہ سمجھ آئے تو آپ اپنے کسی رجسٹر وغیرہ پہ نوٹس کے طور پر بنا لیں، لکھ لیں، ٹھیک ہے، جس سے آپ کو ایزیلی سمجھ آ جائے گی۔ ویسے بک والوں کو چاہیے تھا کہ وہ آگے سیدھا سیدھا لکھ دیتے جس طرح ہے۔ تو چلو ہم اب سٹارٹ کرتے ہیں تشویشی امراض، اینگزائٹی ڈس آرڈرز۔ آج کے دور میں تشویش لفظ نزلہ زکام کی طرح عام ہے۔ اب بلا انہوں نے نزلہ زکام کی طرح تشویش عام کیوں کہا ہے؟ ان کا مطلب ہے جیسے ہم سنتے ہیں کہ اس کو نزلہ یا زکام ہو گیا، بہت ہی عام لفظ ہے، اس کو نزلہ زکام کو سن کر کوئی زیادہ ہمیں وہ نہیں ہوتا کہ اس کو نزلہ ہے، ایسے نہیں ہوتا۔ ایسے ہی ہے جیسے تشویش بھی ایسے ہی ہے جیسے کہہ دیتے ہیں جی بھائی اس کو نزلہ ہے، زکام ہے، بہت ہی عام ورڈ ہے تشویش بھی۔ یہ تشویش ہی ہوتی ہے جو ہمیں زندگی کے مختلف مقاصد حاصل کرنے کے قابل بناتی ہے۔ تھوڑی سی تشویش اچھی چیز ہے، لیکن جب ایک حد سے تجاوز کر جائے تو اس کو مرض کہا جائے گا۔ تشویش کے تین پہلو ہیں وقوفی، کرداری اور عضویاتی، یعنی کہ کونگنیٹیو، کریکٹرلی ٹائپ، اور عضویاتی یعنی کہ آرگنزم طور پر۔ کرداری طور پر تشویش گفتگو اور کارکردگی میں خلل کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ اب انہوں نے یہاں سے یہ تشویش کے جو پہلو ہیں یہاں سے سٹارٹ کر دیے ہیں، کہ انہوں نے پہلے بتایا تھا کہ تین پہلو ہیں نا، تو یہ انہوں نے سب سے پہلے اب کرداری بتایا، جو کرداری طور پر وہ کس طرح ہوگی کہ وہ انسان کی بات کرنے میں اور اس کی کام کرنے میں خلل پیدا کرے گی، وہ ہو گئی کرداری طور پر تشویش۔ اس کے بعد عضویاتی طور پر کیسے ہوگی؟ عضویاتی طور پر یہ عضلات کے تناؤ دل کی دھڑکن اور یادداشت میں خرابی کی صورت میں پیدا ہوگی، یعنی کہ جب عضویاتی طور پر ہوگی تو انسان کے جو آرگنز ہیں جیسے کہ دل کی دھڑکن یا تو تیز ہوگی یا سلو ہوگی، اور اس کی یادداشت پر اثر ہوگا، یہ ہو گئی عضویاتی طور پر۔ اور تشویش بڑھتی ہوئی پریشانی، خوف کی زیادتی، یعنی کہ تشویش جب بڑھ جاتی ہے تو انسان کے اندر تو بہت زیادہ تو اس کو پریشانی ہوتی ہے، خوف بہت زیادہ ہونے لگ جاتا ہے، غیر منطقی بچاؤ اور بے چینی کی علامات کے ساتھ ظاہر ہوتی ہے، یعنی کہ کوئی بات بھی نہیں ہوتی تو اس بات پر لوگ اکثر بے چین ہونا شروع ہو جاتے ہیں، بہت ہی زیادہ پریشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں، دوسرے افراد بھی دیکھ کر کہتے ہیں کہ اس کو کیا ہو رہا ہے، اس کے ساتھ ظاہر ہوتی ہے، جن کو کنٹرول کرنا مشکل ہوتا ہے۔ دیگر علامات میں کارکردگی میں تیزی، بے آرامی، توجہ کی کمی اور نیند میں خلل اہم ہیں، یعنی کہ تشویش اس طرح بھی تشویش کی علامات میں انسان کے جو کارکردگی میں تیزی، یعنی کہ وہ تیز کام کرنے شروع ہو جاتا ہے، تب بھی تشویش کا ہم پتہ لگا سکتے ہیں کہ اس کو تشویش ہو رہا ہے، یعنی کہ انگزائٹی ہو رہی ہے اس کو، اس شخص کو۔ یا بے آرامی
यानी कि वो बेसुकूनी से फील करे, उसको आराम ना आ रहा हो, तब भी हम कहेंगे एंग्जाइटी का डिसऑर्डर है। तवज्जो की कमी यानी कि फोकस ना कर पाना, और नींद में खलल यानी कि अपनी नींद पूरी ना लेना। साइंटिस्ट और अक्सर डॉक्टर्स कहते हैं कि हमें 8 घंटे की नींद ज़रूर लेनी चाहिए, तब हमारी जब हम सारा दिन तब हम फ्रेश फील करते हैं, ठीक है। ये तो था तशवीशी अमराज। इसमें उन्होंने बताया कि तशवीशी अमराज के 3 पहलू होते हैं। इंसान वकूफ़ी तौर पर, किरदारी तौर पर और ज़ुइयाती तौर पर 3 पहलुओं पर तशवीश हो जाता है। उसको 3 पहलुओं पर तशवीश होने शुरू हो जाती है, उसके असरात होने शुरू हो जाते हैं। अब उसके बाद उन्होंने तशवीशी अमराज की इकसाम दी हैं। पहला है इज़्तिरारी आर्ज़ा, ऊपर लिख लें आप, इंग्लिश में भी नाम लिख लें, पैनिक डिसऑर्डर, बेजा खौफ, फोबिया। उसके बाद तीसरा है खप्त आमेज़ अजबारी अफ़ाल, ऑब्सेसिव कंपल्सिव, शदीद इज़्तिरारी आर्ज़ा, एक्यूट स्ट्रेस, बादास सानहाती आर्ज़ा, पोस्ट ट्रॉमेटिक और अमूमी तशवीश का आर्ज़ा शामिल है। अमूमी तशवीश यानी कि जनरलाइज्ड एंग्जाइटी। ये थे ये हैं 6 टाइप्स ऑफ एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स। आपने जब इसको पढ़ लिया तो अब आपको ये पिछले वाली टाइप्स पढ़ने में ज़्यादा आसानी होगी। तो अब हम यहाँ से पढ़ लेते हैं। यहाँ पर नाम उन्होंने जैसे लिखे हैं, उनसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। हमने एक बार ये पढ़ लिया ना एंग्जाइटी डिसऑर्डर। अब हम यहाँ से इस वाली टाइप से भी स्टार्ट करें तो हम इजीली समझ सकते हैं कि असल में वो कहना क्या चाह रहे हैं। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है सदमाती दबाव का आर्जा। इसको ताखीरी मुबारजती रद्द-ए-अमल यानी कि डिलेड कॉम्बैट रिएक्शन भी कहा जाता था। ये वाली लाइन भी इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट। अब वो आपको एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं कि बादाज सदमाती दबाव का आर्जे को पहले क्या कहते थे, ठीक है। ये वाला नाम भी इम्पोर्टेंट, आप याद कर लें। इस तशवीशी आर्जे में फ़र्द ने माजी में कोई ऐसा सदमाती वाक़या देखा होता है या वो इसमें शामिल होता है कि माजी के इन बासदमाती तजुर्बात में फ़र्द खौफ महसूस करता है। अब उसके बाद दहशत, खौफ और बेचारगी महसूस करते हुए फ़र्द इन वाक़यात का दोबारा तजुर्बा करता है। वो यानी कि इंसान को कुछ माजी के ऐसे वाक़यात होते हैं, उसे याद आते रहते हैं कि तजुर्बा करता है, यानी कि उसको याद आते रहते हैं कि वो समझता है कि हर वक्त वही हो रहा है जो उसके साथ पहले माजी में हो चुका है। वो कह रहे हैं कि वो अपने ख़यालात, अदराक, ख्वाबों के ज़रिए इन को दोबारा ज़हन में लाता रहता है। अब वो इंसान को माजी के ख़यालात कैसे आते हैं, उसको बार बार उसके दिमाग में आते हैं, उसको कभी ख्वाब में नज़र आते हैं, वो दोबारा ज़हन में आ जाते हैं, जिससे इंसान को बादास यानी कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर होता रहता है। वो खौफ महसूस करता है। जो चीज़ें या शख्स इस वाक़ये से मिलती जुलती होती हैं, यानी कि जो वाक़या तब हुआ था, उसके अंदर जो जो शख्स उसने देखे थे, या फिर जो चीज़ें थी, वो उसको बार बार ज़्यादा स्ट्रेस देती हैं। उन चीज़ों को देखकर या उन लोगों को देखकर भी उस शख्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, वो तकलीफ़ महसूस करता है। फ़र्द सदमे से मुंसलिक ख़यालात, एहसास और गुफ्तगू करने से परहेज़ करता है। इसके अलावा वो ऐसी जगहों लोगों से परहेज़ करता है जो इस सदमे की याद दिलाती हैं। इसलिए फिर वो जो फ़र्द होता है जो सदमे में मुब्तला होता है, वो फिर उन चीज़ों से उन बातों से उनके बारे में बात करने से भी परहेज़ करता है। वो कहता है कि नहीं नहीं, छोड़ो छोड़ो, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता, इस तरह की बातें करता है। और फिर वो उन लोगों से भी मिलना छोड़ देता है जो उस सदमे में मौजूद होते हैं, उस जगह पर मौजूद होते हैं। अब यहाँ से इसके बाद है बादास सदमाती दबाव के आर्जे में मुख्तलिफ अलामात शामिल होती हैं। ये अलामात यानी कि सिम्पटम्स, तशवीश, अफसरदगी, उसको तशवीश होती है, अफसरदा होने लग जाता है, तवज्जो में खलल यानी कि फोकस उसका कमज़ोर हो जाता है किसी काम पर, और हेजानी हलल, एहसास गुनाह यानी कि उसके इमोशंस ख़राब हो जाते हैं, कभी कभार रोना शुरू कर देना,
یا کبھی کبھار بہت ہی سوچ میں پڑ جانا، اس طرح احساس گناہ یا اپنی غلطی محسوس وہ کرنے شروع کر دیتے ہیں کہ اس میں میری غلطی تھی، میں نے کیا ہے، سب میری وجہ سے ہوا۔ اور غصہ قابل ذکر ہے۔ اس کے علاج میں تشویش کی علامات کو کم کرنا اور فرد کے سماجی تعامل کو بہتر بنانا ہے۔ اب یہاں پر اس پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر کا علاج بتا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اس کے علاج میں اس انسان کی تشویشی علامات کو کم کرنا چاہیے، یعنی کہ اس کو جس چیز سے تشویش ہوتی ہے ان چیزوں کو کم کر دیں، وہ چیزیں کم ان کے سامنے کریں، اور فرد کے سماجی تعامل کو بہتر بنائیں، یعنی کہ اس کو سماج میں رہنے کے لیے اس کو تعامل کرنے میں بہتر کریں، اس کے لیے کوئی ایسا کام کریں کہ وہ سماج میں اپنے آپ کو اچھا محسوس کر سکے۔ گروہی طریقہ علاج بعد از صدماتی دباؤ کے علاج کے لیے مؤثر طریقہ علاج ہے۔ اب اس میں انہوں نے ایک طریقہ علاج بتایا ہے، اس کا ہے گروہی طریقہ علاج، یعنی کہ گروپ میں رہ کر اگر علاج کیا جائے، گروپ والا علاج کیا جائے تو ان لوگوں کے لیے بہتر ہوگا۔ تو اسٹوڈنٹس یہ ایک ٹائپ تھی اینگزائٹی ڈس آرڈر کی، یہ بھی تشویش والی ہوتی ہے۔ یقیناً آپ کو وہاں سے اسٹارٹ کرنے کے بعد تشویش اینگزائٹی ڈس آرڈر کے بعد یہ پڑھ کر آپ کو زیادہ سمجھ آ رہی ہوگی، کیونکہ یہ بھی اسی کی ٹائپ ہے، لیکن اس میں تھوڑا ڈفرینٹ ہے۔ تو اب آپ نے اس کو لرن کیسے کرنا ہے، آپ شروع سے یہاں سے لے کر یہاں تک آپ ڈیفینیشن لے لیں، اور بیچ میں سے جو امپورٹنٹ لائنز نہیں ہیں ان کو کٹ کر دیں، پھر اس کے بعد فرد صدمے سے لے کر لاسٹ تک آپ کا آنسر ہو جائے گا۔ اب نیکسٹ ٹائپ ہے شدید اضطراری عارضہ، ایکیوٹ اسٹریس ڈس آرڈر۔ یہ عارضہ شدید دباؤ کی صورتحال میں لاحق ہوتا ہے۔ فرد صدماتی واقعے کو قبول نہیں کرتا، اگرچہ وہ ذہنی طور پر شدید دہشت اور بے چارگی کا شکار ہوتا ہے۔ یعنی کہ یہ والا جو ڈس آرڈر ہوتا ہے یہ انسان کو بہت زیادہ سٹریس دیتا ہے، اس سٹریس کی صورت میں ہوتا ہے، حالانکہ فرد اس واقعے کو یاد نہیں کرتا، لیکن پھر بھی وہ شدید دہشت کا شکار ہوتا ہے۔ DSM-4 کے مطابق شدید اضطراری عارضے میں مبتلا فرد غنودگی، ڈراؤزینس، ہیجانی بے حسی، ایموشنل انڈیفرنس، استرداد شخصیت، ڈی پرسنلائزیشن، افراتفری، نسیان، ڈس ایسوسیٹیو ایمنیشیا، ماحول سے آگاہی میں خلل سے دوچار ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ DSM-4 کے مطابق، DSM-4 ایک آرگنائزیشن کا نام ہے، ان کے مطابق یہ ایکیوٹ سٹریس ڈس آرڈر میں جب لوگ مبتلا ہوتے ہیں تو ان کو غنودگی ہوتی ہے، زیادہ تر وہ ایموشنل انڈیفرنس اور یہ سب چیزوں کا شکار ہو جاتے ہیں، اور وہ ماحول سے آگاہی میں، یعنی کہ وہ ماحول سے زیادہ آگاہ نہیں ہوتے، اس میں خلل آ جاتا ہے، یعنی کہ وہ بہت ہی زیادہ ان سب ٹائپس کی وجہ، ان سب سمپٹومز کی وجہ سے اس کے اندر خلل آ جاتا ہے، وہ ماحول سے آگاہ نہیں رہ پاتا کہ ماحول میں آج کل کیا ہو رہا ہے، وہ بس انہی چیزوں کا شکار رہتا ہے۔ صدماتی واقعے کا دوبارہ تجربہ کرتے ہوئے ماضی کے خیالات، تحریکات اور اقتباس فرد کو تنگ کرتے ہیں۔ فرد اس محیط سے پرہیز کرتا ہے جس کی وجہ سے اس صدمے کی یادداشت تازہ ہو جاتی ہے۔ فرد سونے میں اور توجہ رکھنے میں مشکل محسوس کرتا ہے، افعال میں تیزی، عضلات میں بے آرامی، یعنی کہ وہ کام تیز کرنے لگتا ہے، اور جو اس کے آرگن سسٹم ہوتا ہے وہ سلو ہو جاتا ہے، وغیرہ قابل ذکر علامات ہیں۔ فرد سماجی اور پیشہ ورانہ افعال کو قائم رکھنے میں مشکل محسوس کرتا ہے۔ یہ عارضہ کم سے کم 2 دن اور زیادہ سے زیادہ 4 ہفتوں میں کسی صدمے کے بعد لاحق ہو جاتا ہے۔ گروہی طریقے علاج اور کرداری طریقہ مریض کے مسائل کو حل کرنے کے لیے مؤثر ہیں۔ سٹریس کی صورت میں انسانی جسم میں جو ضروریاتی اور فعلیاتی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، وہ اگر لمبے عرصے تک رہیں یا زیادہ شدید
ہوں تو ان کے نتیجے میں انسانی جسم کے فعلیاتی نظام میں بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے۔ اس بگاڑ پر اگر فوری طور پر قابو نہ پایا جائے تو اس کے نتیجے میں بہت سی جسمانی اور نفسیاتی بیماریاں لاحق ہونے کا اندیشہ رہتا ہے۔ اب تک ہونے والی تحقیق اس جانب واضح اشارہ کرتی ہے کہ کئی ایک جسمانی بیماریاں جیسے دل کے امراض، ہائی بلڈ پریشر، شوگر، دمہ اور الرجی وغیرہ کے اسباب میں ایک اہم عامل سٹریس بھی ہے۔ اسی طرح سٹریس کئی ایک نفسیاتی امراض بھی پیدا کر سکتا ہے جیسے ڈپریشن، تشویشی امراض وغیرہ۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ سٹریس ایک خاص حد سے بڑھ جائے تو وہ جسمانی اور نفسیاتی صحت کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ اب یہ بھی اسٹوڈنٹس پچھلے پوسٹ ٹرامیٹک سٹریس کی طرح ہی ہے، ایکیوٹ سٹریس ڈس آرڈر کے اس کے اندر انسان کو پرانے واقعات یاد آتے ہیں، وہ اس کے دماغ میں زیادہ تر نہیں ہوتے، وہ اس سے بچتا ہے، لیکن پھر بھی وہ شدید اضطراری عارضے کا شکار ہوتا ہے، اس کو شدید دہشت رہتی ہے اور بے چارگی کا شکار ہوتا ہے۔ اور اس میں انہوں نے سمپٹمز بتائی اور اس میں انہوں نے بتایا کہ اس وجہ سے انسان کو پھر ڈراؤزینس، غنودگی یعنی کہ زیادہ نیند آتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، اور ایموشنل انڈیفرنس، اس کے اندر بے حسی آ جاتی ہے، اور ڈی پرسنلائزیشن یعنی کہ استبداد شخصیت اور افراتفری یا ڈسوسیٹیو ایمنیشیا، اس طرح کی علامات آ جاتی ہیں جب انسان کے اندر شدید اضطراری عارضہ ہو جائے تو۔ اب اس کے بعد ہے اضطراری عارضہ، صرف پینک ڈس آرڈر اضطراری عارضہ۔ یہ ہے اضطراری عارضے سے مراد ناقابل وضاحت اور ناقابل برداشت تشویش کا اچانک حملہ ہے، یعنی کہ ایسی تشویش ہو جانا انسان کو، ایسا سٹریس اس کو ہو جانا کہ جو بتانے کے قابل نہ ہو، بہت ہی زیادہ حد سے پار ہو جائے، یہ ایک اچانک حملہ ہے۔ فرد بہت ساری علامات کو اضطراری عارضے میں ظاہر کرتا ہے، جن میں گلے کا گھٹنا، سینے میں جلن، چکر آنا، پسینے آنا، دل کی دھڑکن، دہشت اور خوف، جسم میں سخت گرمی یا سردی کی علامات کا احساس اس کی عام علامات ہیں۔ اب پینک ڈس آرڈر کی یہ علامات یہاں پر دی گئی ہیں۔ اس کے بعد اضطراری عارضہ ہفتے میں ایک دفعہ یا اس سے زیادہ کی صورت میں ہو سکتا ہے۔ اس کا دورانیہ عموماً چند منٹوں سے لے کر گھنٹوں تک ہوتا ہے۔ کچھ حملے کسی بھی صورتحال میں رونما ہو سکتے ہیں۔ اضطراری عارضہ عورتوں میں زیادہ عام ہے۔ یہ زیادہ تر بلوغت سے شروع ہوتا ہے۔ وہ افراد جن کو یہ عارضہ لاحق ہوتا ہے کھلی جگہوں کے شدید خوف میں مبتلا ہوتے ہیں، اچھا وہ بازار نہیں جا سکتے، سینما یا تھیٹر اور عوامی تفریح گاہوں، میلوں اور دوسری عام جگہوں پر نہیں جا سکتے۔ عرصی اور وقوفی دونوں عوامل اس عارضے میں عام ہیں۔ یہ مرض یک تخمی جڑواں یعنی کہ آئیڈینٹیکل ٹوینز بہن بھائیوں میں زیادہ عام ہے۔ کرداری طریقہ علاج اضطراری عارضہ کے علاج کا مؤثر طریقہ ہے۔ اضطراری عارضے میں علاج کے مقاصد اضطراری عارضے کی تکرار وقفہ اور اس کی شدت اور متوقع تشویش کے حملوں کو کم کرنا ہے۔ یعنی کہ اسٹوڈنٹس اضطراری عارضہ جو پینک ڈس آرڈر ہے، یہ اس کے اندر اس طرح گلے کے گھٹنے اور سینے جلن کی اس طرح کی جو وہ سمبلز ہوتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ پینک ڈس آرڈر ہے۔ پھر اس کی آگے انہوں نے بتائی کہ پینک ڈس آرڈر زیادہ تر عورتوں میں ہوتا ہے، اور اس کا انہوں نے ڈیوریشن بتایا کہ یہ یعنی کہ یہ ہفتے میں ایک دفعہ یا اس سے زیادہ کی صورت میں ہو سکتا ہے۔ اب یہ پینک ڈس آرڈر بھی سٹریس کی علامت ہے، لیکن یہ اکثر تشویش اچانک ہی ہو جاتی ہے، یعنی کہ یہ پچھلے ٹائپس کی طرح صدمے سے ماضی سے ریلیٹڈ نہیں ہوتی یا آپ کے پاس سے ریلیٹڈ نہیں ہوتی، یہ کوئی اچانک ہی ہو جاتا ہے۔ جب کوئی ایسی اچانک کوئی بات ہو جائے تو اسی وقت پینک ڈس آرڈر ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک سمپل سا ایک پینک ڈس آرڈر یعنی کہ اضطراری عارضہ تشویشی امراض کی ٹائپ تھی۔ اب ہے بھیجا خوف یا ترسناکیاں، فوبک ڈس آرڈر، یعنی کہ جسے فوبیا بھی کہہ سکتے ہیں۔
بیجا خوف ایسا غیر یقینی یا غیر منطقی خوف ہے جو فرد زندگی میں محسوس کرتا ہے لیکن اسے نجات نہیں پاتا۔ بیجا خوف کسی چیز کی موجودگی یا عدم موجودگی میں مفلوج کرنے والا خوف ہے۔ اس خوف کی شدت اس قدر زیادہ ہوتی ہے کہ فرد کی سماجی مطابقت پر گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس خوف کی نوعیت مستقل ہوتی ہے، یعنی کہ پرماننٹ ہوتی ہے۔ یہ مستقل خوف بظاہر کسی وجہ یا وجہ کے بغیر کسی بھی صورتحال، واقعہ یا جگہ یا شخص کے متعلق پایا جاتا ہے اور ملتی جلتی صورتوں میں شدت اختیار کر جاتا ہے۔ ذیل میں بیجا خوف کی 3 بڑی اقسام ہیں۔ اب اسٹوڈنٹس فوبک ڈس آرڈر کے بارے میں بتایا گیا۔ فوبیا ایک ایسا خوف ہوتا ہے انسان کے اندر، وہ اسے کسی چیز، جگہ یا کسی چیز جگہ سے متعلق ہو سکتا ہے، یعنی کہ انسان کو کسی چیز سے یا جگہ سے اتنا خوف ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں بھی ہو اس پر وہ لاحق ہو سکتا ہے، وہ فوبیا کا شکار ہو سکتا ہے اور وہ اتنا خوف زدہ ہو جاتا ہے کہ اسے خود نہیں پتہ چلتا کہ وہ یعنی کہ وہ کہاں کھڑا ہے اور یا پھر وہ کیا کر رہا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے فوبیا کو 3 اقسام میں، 3 ٹائپس میں انہوں نے ایکسپلین کیا ہے۔ ایک ہے مخصوص بیجا خوف، اسپیسیفک فوبیا۔ اب بیجا خوف فوبیا کو کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ یہ ایک بیجا سا ہی خوف ہوتا ہے کہ ایسا خوف کہ ہر کسی کو اس چیز سے نہیں ہوتا، یعنی کہ بلا وجہ کا خوف۔ لیکن فوبیا کے شکار کو یہ فوبیا کے شکار لوگوں کو یہ ان کے لیے بہت ہی زیادہ شدت کا شکار ہوتا ہے، شدت کے طور پر ہوتا ہے۔ اب مخصوص بیجا خوف کیا ہے؟ اسپیسیفک فوبیا یہ غیر یقینی اور مستقل خوف ہے جو خاص چیزوں اور صورتحال میں ہوتا ہے۔ خاص بیجا خوف میں جانوروں کا خوف شامل ہے جن میں سانپ، کتے، حشرات، چھپکلی، بلی، چوہے وغیرہ شامل ہیں۔ قدرتی ماحول میں بلندی، پہاڑ، پانی، طوفان، سیڑھیاں، جہاز اور سرنگیں شامل ہیں۔ مخصوص بیجا خوف کے علاج کے لیے عدم تحسین، سسٹمیٹک ڈیسینسٹائزیشن سب سے زیادہ مؤثر پایا گیا ہے۔ اب انہوں نے مخصوص بیجا خوف بتایا ہے کہ مخصوص بیجا خوف میں اکثر لوگوں کو جانوروں میں جیسے سانپ، کتے، حشرات، چھپکلی، بلی، چوہے وغیرہ، یا ان کے علاوہ میں اپنی ایک ایگزامپل دوں، کچھ لوگوں کو چوزوں سے بھی خوف ہوتا ہے، تو وہ بھی فوبیا میں اسپیسیفک فوبیا کی ٹائپ ہوگی۔ وہ ان چیزوں کو دیکھ کر بہت ہی زیادہ خوف میں آ جاتے ہیں اور بہت زور زور سے یا تو چیخیں مارنے شروع کر دیتے ہیں یا پھر چھپ جاتے ہیں، اس طرح کی ان کی حالت ہو جاتی ہے۔ اور کچھ لوگوں کو قدرتی چیزوں سے خوف ہوتا ہے، جیسے کہ بلندی، اونچائی سے، پہاڑوں سے یا پانی سے، طوفان سے، سیڑھیاں چڑھتے وقت ان کو ہو جاتا ہے، اور جہاز میں بیٹھتے وقت، سرنگوں سے گزرتے وقت ان کو شدید خوف ہو جاتا ہے، فوبیا ہو جاتا ہے، پھر اسی طرح حالت ہوتی ہے، تب بھی چیخیں یا پھر چھپنے کی کوشش کی جاتی ہے، یہ بھی فوبیا کی نشانی ہے۔ اس کے بعد دوسری ٹائپ ہے سماجی بیجا خوف، سوشل فوبیا۔ وہ تھا چیزوں والا خوف، چیزوں اور جانداروں سے خوف۔ اب یہ ہے سماجی بیجا خوف۔ سماجی بیجا خوف ایک مستقل اور غیر یقینی خوف ہے جس میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ دوسرے لوگ اس کے بارے میں مشاہدہ کر رہے ہیں۔ سماجی بیجا خوف میں فرد سماجی صورتحال سے خوفزدہ ہوتا ہے، یعنی کہ لوگ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، وہ اتنا زیادہ اس بات کو سوچتے ہیں کہ یہ بھی ایک فوبیا بن جاتا ہے۔ وہ اکثر معاشرے میں عام جگہوں پر بولنے، کھانے، لکھنے اور سماجی تقریبات میں شامل ہونے سے خوف محسوس کرتے ہیں۔ اس کا آغاز اکثر بچپن سے جوانی تک ہوتا ہے۔ وقوفی اور کرداری طریقہ علاج سماجی بیجا خوف کے لیے مؤثر طریقہ علاج ہے، یعنی کہ اس بیماری کو ختم کرنے کے لیے وقوفی اور کرداری یعنی کہ کوگنیٹیو اور کریکٹرلی طور پر ان کا علاج کیا جاتا ہے، ان کی سوچ کو اور ان کے کریکٹر کو بہتر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ خود ادائی طریقہ آٹو سجیشن علاج ایک فائدہ مند نفسیاتی تکنیک ہے جو کہ سماجی بیجا خوف کے مریضوں کے علاج کے لیے بہتر ہے۔ اب یہ سماجی بیجا خوف اکثر لوگوں میں
अक्सर लोगों में नहीं, यानी कि होता ही है कि वो अक्सर सोचते हैं कि वो अगर उस तकरीब में जाएंगे तो लोग उनको देखेंगे कि उन्होंने क्या पहना है, वो किस तरह खा रहे हैं, यानी कि उनको बिला वजह का ही ये खौफ लगा रहता है। इस तरह उनके अंदर स्ट्रेस ज़्यादा होता है। और फिर वो बोलते वक़्त भी, फिर कुछ जगहों पर बोलते वक़्त भी फिर बहुत ज़्यादा सोचते हैं, फिर घबराने शुरू कर देते हैं कि मैं बोलूँगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। इस तरह का ये खौफ समाजी बेजा खौफ में शामिल होता है, यानी कि ये एक उनकी सोच होती है और उनका करैक्टर होता है, जिसलिए उनकी सोच और करैक्टर का इलाज किया जाता है इसमें। अब उसके बाद है खुली जगहों का खौफ, अगोराफोबिया। खुली जगहों के खौफ से मुराद खुली या आम जगहों का खौफ है। ये इन जगहों का खौफ है जहाँ से मरीज का बचना और मदद हासिल करना मुश्किल होता है। खुली जगहों के खौफ में मुब्तला फर्द अकेला बाहर जाने की हिम्मत नहीं रखता। वह आम आमदोरफ्त, हजूम और बाजार में जाने से परहेज करता है। ऐसा फर्द घर से बाहर नहीं निकलता। बाकायदा आदाम तहसीन सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन के तरीक़ेकार से खुली जगहों के खौफ से मरीज़ों का इलाज किया जाता है। अब ये खुली जगह का खौफ इस टाइप का है कि बहुत से कुछ लोग वो बाहर जाने से बहुत ज़्यादा घबराते हैं। वो ऐसा सोचने लग जाते हैं, अगर मैं यहाँ पर जाऊँगा तो मेरा क्या होगा? अगर ये हो गया तो क्या होगा? अ अ, अगर अगर मैं बाज़ार जाऊँगा, अगर मैं कहीं फँस गया है तो फिर मेरा क्या होगा? इस तरह के खौफ इंसान ये खुली जगहों का फ़ोबिया कहलाता है, अगोराफ़ोबिया होता है। यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा सोचने लग जाते हैं, अल्लाह पर बात छोड़ने के बजाय वो अपने दिमाग में ही ये बात सोचने लग जाते हैं कि अगर मुझे कहीं से मदद ना मिली तो क्या होगा? तो ये भी उनके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की बात है। ये एक फ़ोबिया की अलामत है, अगोराफ़ोबिया। ये थी फ़ोबिया की टाइप्स। उसके बाद है ये आ गई एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर की टाइप 3, जनरलाइज़ एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर। इस आर्ज़े में फ़र्द अमूमी तशवीश और परेशानी में मुब्तला रहता है और वो परेशानी पर कंट्रोल नहीं रख पाता। अमूमी तशवीश के आर्ज़े में मुब्तला होने का रुझान विरासती तौर पर भी हो सकता है। अक्सर इसका आगाज़ बचपन से होता है, लेकिन यह लड़कपन में भी शुरू हो सकता है। लड़कपन यानी कि एडल्ट एज, यानी कि जवानी की उम्र से भी शुरू हो सकता है। ज़िंदगी में व दबाव के वाक़यात इसकी एक अहम वजह है। मंदरजा झैल अलामात की निशानदही अमूमी तशवीश के आर्ज़े की तशख़ीस की तरफ ले जाती है। यानी कि इस डिसऑर्डर में इंसान के अंदर जो परेशान थोड़ा सा स्ट्रेस होता है, वो उसको बहुत ज़्यादा बड़ा बना लेते हैं और वो अपने स्ट्रेस को, अपनी परेशानी पर कंट्रोल नहीं कर पाते। वो उसको बहुत ही ज़्यादा हद से बाहर खुद ब खुद ही ले जाते हैं, जबकि उनको कंट्रोल करना चाहिए। उसके बाद उन्होंने इसकी कुछ अलामात बताई हैं कि जैसे गैर मखसूस तशवीश, यानी कि किसी ख़ास चीज़ से तशवीश या ना होना, बेचैनी, थकावट, यकसुई में कमी यानी कि फ़ोकस में कमी हो जाना, इज़्तिरारी हरकत, खिंचाव, नींद में खलल। यानी कि इसकी अलामात तब होती हैं, ये तब होता है जब ये वाली अलामात ज़ाहिर हों, यानी कि वो गैर मखसूस तशवीश, उनको किसी ख़ास चीज़ से एंग्ज़ायटी कोई ख़ास चीज़ नहीं होती, फिर भी वो एंग्ज़ायटी होना शुरू हो जाता है, कोई ख़ास वजह नहीं होती। फिर जब उनको बेचैनी हो, जब वो थकावट महसूस करें, यकसुई में कमी यानी कि वो फ़ोकस ना कर पा रहे हों, इज़्तिरारी हरकत यानी कि अजीब-अजीब सी हरकत, खिंचाव यानी कि टेंशन और नींद में खलल जब उनको हो जाए, तब ये वाली बीमारी उनको होती है। इस मर्ज़ में मुब्तला फ़र्द छोटी-छोटी बातों और ज़िंदगी के वाक़यात से बेचैन हो जाता है। नफ़सियाती तरीके इलाज और तशवीशी अमराज़ की अदवायात के ज़रिए इस खलल पर काबू पाया जा सकता है। यानी कि इस मर्ज़ का इलाज, नफ़सियाती तरीके इलाज, जो न आगे आप जब जाके कुछ तरीके पढ़ेंगे, उन तरीके इलाज से और तशवीशी अमराज़ की अदवायात जो होती हैं, वो जो साइकियाट्रिस्ट को पढ़ते हैं, उनसे इनका इलाज किया जाता है। उसके बाद ये लास्ट है खप्त आमेज़ इजबारी रद्द अमल का अर्जा।
یعنی کہ obsessive compulsive disorder۔ اس عارضے میں مریض کے دماغ میں لگاتار اور ناقابل ضبط خیالات آتے رہتے ہیں جنہیں خبط کہا جاتا ہے۔ فرد ان خیالات سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ناکام رہتا ہے۔ اسی طرح جبر ایک ایسا کردار ہے جسے فرد بار بار سر انجام دیتا ہے، اگرچہ یہ فرد اس کردار کو بے معنی اور تکلیف دہ سمجھتا ہے۔ یعنی کہ خبط آمیز اجباری رد عمل کا عارضہ، یعنی کہ ایک خبط یعنی کہ انسان کا ایسے خیالات، عجیب عجیب خیالات آتے ہیں، وہ بار بار سوچتا رہتا ہے اور ان کو انہیں حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ناکام رہتا ہے۔ اب اس کے بعد جو جبر ہے، جبر یعنی کہ ایسا کام آپ جو پہلے ایسے خیالات جب آپ کوئی کام کر چکے ہیں لیکن پھر بھی آپ کو خیال آئے کہ آپ نے شاید وہ نہیں کیا، تو وہ آپ اس کام کو بار بار کرتے ہیں، چاہے آپ کو مشکل ہی کیوں نہ پیش آ رہی ہو وہ کام کرنے میں، لیکن آپ پھر بھی اس خیال میں کہ شاید آپ نے یہ نہیں کیا، پھر بھی آپ اس کو کرتے رہتے ہیں۔ لیکن پھر بھی اپنی عام زندگی میں وہ ان خبط آمیز اجباری افعال کو سر انجام دیتا رہتا ہے۔ اجباری رد عمل کی دو بے معنی اور تکلیف دو بہت اہم اقسام ہیں۔ صفائی کے افعال اور دیکھ بھال کرنے کے معاملات اہم ہیں۔ صفائی کے افعال میں ہاتھ، منہ، فرش اور برتنوں کے صفائی شامل ہے، جبکہ دیکھ بھال کے افعال میں اکثر خواتین مریض زیادہ ہوتی ہیں، جن کے تحت مریض تالوں، دروازوں، کھڑکیوں، کمروں اور عمارات کو چیک کرنے میں مصروف رہتے ہیں۔ خبط آمیز اجباری رد عمل کی دیگر علامات میں تشویش و افسردگی، احساس گناہ، فراریت شامل ہیں۔ یعنی کہ ان کی علامات ہیں، ان کی ان کی علامات پتہ کیسے چلتا ہے کہ اس طرح کے شخص کون ہے؟ یا وہ ان لوگوں میں زیادہ تر افسردگی رہتی ہے، تشویش ہوتی ہے ان کو، اور احساس گناہ اور فراریت، یعنی کہ وہ ہر کام سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خبط آمیز اجباری رد عمل کا آغاز بچپن، بلوغت یا جوانی میں ہو جاتا ہے۔ خبط آمیز اجباری حلل کا علاج افکار اور افعال کی بندش، یعنی کہ تھاٹ اسٹاپنگ اینڈ رسپانس پریونٹیشن کے نفسیاتی طریقے علاج سے کا بآسانی کیا جا سکتا ہے۔ یعنی کہ اس طرح یہ جو ڈس آرڈر ہے، اس کے اندر انسان کا سوچ کا زیادہ استعمال ہوتا ہے، وہ زیادہ سوچتے ہیں، اس لیے یہ obsessive compulsive disorder پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے پھر اس کا علاج ہوتا ہے کہ نفسیاتی طریقے علاج میں اس کو تھاٹ اسٹاپنگ اینڈ رسپانس پریونشن کا علاج کرنے کو کہتے ہیں، کہ اس کو کم سوچنے کا کہا جاتا ہے، اور تو اس طرح پھر وہ خبط آمیز اجباری سے بچ سکتے ہیں۔ یہاں پر ایک انگلش ڈیفینیشن بھی ہم پڑھ لیتے ہیں تاکہ زیادہ آسانی ہو اور زیادہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہو۔ Obsession are persist thoughts, images and idea۔ Obsessions وہ ہوتی ہیں جو سوچے ہوتے ہیں، کچھ ایسے خیالات، تصویریں یا آئیڈیا وغیرہ ہوتے ہیں جو بار بار دماغ میں آتے ہیں بلا وجہ۔ اور compulsions are repetitive and rigid behavioral اور mental acts۔ اور compulsion کیا ہوتا ہے؟ compulsion ہوتا ہے کہ بار بار کیا جانے والا کام، کردار جو دماغ سے ہو۔ تو اسٹوڈنٹس آج ہم نے پڑھے اینگزائٹی ڈس آرڈر کی ٹائپس، اور اس میں یہ 6 ٹائپس تھی، جس میں بیجا خوف بھی ایک اینگزائٹی ڈس آرڈر کی ٹائپ ہے، لیکن یہ بیجا خوف یعنی کہ فوبیا کی اور 3 ٹائپس تھی، وہ بھی ہم نے آج اسٹڈی کی۔ تو اسٹوڈنٹس یہ جو ساری ٹائپس تھیں اینگزائٹی ڈس آرڈر، یہ سب انسان کو تشویش دلاتی ہیں، یعنی کہ اس سے انسان کو سٹریس ہوتا ہے، اور یہ انسان کی کردار اور سوچ سے زیادہ ریلیٹ کرتی ہیں۔ اگر انسان اپنی سوچ پر کنٹرول کرے، یا اگر کچھ ایسے افراد آپ کے ارد گرد موجود ہیں جو اپنی سوچ پر کنٹرول نہیں کر سکتے،
تو ان پر آپ ان کی مدد کر کے ان کی سوچ پر کنٹرول کرنے کا میں ہیلپ کریں تو اس طرح کی بیماریاں کم پھیلیں گی، اور ان کو مطمئن کرنے کی کوشش کریں کہ ان کے ماضی میں جو ہو گیا وہ ماضی تھا، اور جو اب ہے ان پر زیادہ دھیان دیا جائے۔ اور اس طرح کے جو فوبک ڈس آرڈر تھے وہ بھی یہ سوچ سے زیادہ ریلیٹڈ ہیں، وہ بہت زیادہ اس چیز کے بارے میں سوچتے ہیں۔ تو یہ ایک آج ہم نے ڈس آرڈر پڑھا، بہت یہ زیادہ خطرناک بھی ہے، کیونکہ انسان کی زندگی میں جب یہ والے ڈس آرڈر آ جائیں تو انسان کے بہت سارے کام، بہت سارے اہم زندگی ایک اہم ہوتی ہے جو ایک ہی بار ملتی ہے تو بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے۔ تھینک یو فار واچنگ اور لیکچر۔ اسٹوڈنٹس، اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو آپ کمنٹ میں ضرور پوچھیں، اور ہمارے لیکچر کو لائک ضرور کر دیا کریں اور ویڈیو کو شیئر بھی کر دیا کریں، تاکہ آپ کی طرح اور بھی اسٹوڈنٹس آپ کی طرح فائدہ اٹھا سکیں ہمارے لیکچر سے۔